بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیالکوٹ کے ایک ہسپتال میں جوان لڑکیوں کا استعمال کر کے بانجھ عورتوں کو حاملہ کیسے کیا جاتا ہے، ایسا راز جو آپ نے کبھی پہلے نہیں سنا ہوگا۔ گاڑی چلاتے ہوئے بھی میرا ذہن اپنے دوست محمود کی باتوں کی طرف تھا۔ آج میں بہت عرصے بعد اس سے ملا تھا۔ ہم نے ایک ساتھ لنچ کیا اور جب اسے پتہ چلا کہ شادی کے 6 سال بعد بھی میں بے اولاد ہوں تو اس نے مجھے ایک ہسپتال کا پتہ دیا اور کہنے لگا کہ یہاں ہر قسم کے بانجھ پن کا علاج ہوتا ہے، پھر چاہے وہ عورت میں ہو یا مرد میں۔ ایک دفعہ ضرور دکھاؤ، بچوں کے بغیر زندگی بڑی ادھوری اور بے رنگ ہوتی ہے، اور پھر تم تو اتنی بڑی جائیداد کے مالک ہو، مستقبل میں تمہاری اس جائیداد کا وارث کون بنے گا؟ میں سارا راستہ محمود کی بات سوچتا رہا، اور اب تک ہم پہلے ہی بہت سے ڈاکٹروں کو دکھا چکے تھے، اور اب میری بیوی شہناز دماغی مریضہ بن رہی تھی۔ ہر وقت بس یہی پوچھتی تھی کہ ہماری اولاد کب ہوگی۔ میں اسے جواب دے دے کر تنگ آ گیا تھا۔ کبھی کبھی تو سوچتا کہ دوسری شادی کر لوں، لیکن میں شہناز کو چھوڑ کر کسی دوسری عورت کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے ابھی تک اس شادی کو نبھا رہا تھا۔ محمود کی وجہ سے مجھے امید کی ایک کرن نظر آئی تھی۔ میں باقی کی ساری میٹنگز کینسل کر کے لنچ کے فوراً بعد سیدھے گھر پہنچا۔ شہناز مجھے دیکھ کر حیران ہوئی کہ میں دوپہر کے وقت گھر میں کیا کر رہا ہوں۔ میں اس کے پاس بیٹھا اور اسے بتایا کہ تمہیں یاد ہے کہ میری یونیورسٹی کا دوست محمود، میں اکثر جس کا ذکر کرتا رہتا تھا، آج وہ اتفاقاً مجھے ایک میٹنگ میں مل گیا تھا اور اس نے مجھے ایک اسپتال کا پتہ دیا ہے۔ ہسپتال سیالکوٹ میں ہے، لیکن سنا ہے کہ وہاں سے کوئی بھی مریض خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، سبھی کو شفا ملتی ہے۔ یہ سننا تھا کہ شہناز کہنے لگی کہ پھر انتظار کس بات کا ہے؟ خرم ابھی اور اسی وقت مجھے لے چلو۔ وہ تو ہتھیلی پر سرسوں جمانے کے لیے تیار تھی، اور وہ دراصل بچوں کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان تھی۔ اسے یہ فکر ستاتی تھی کہ کہیں وہ دوسری شادی نہ کر لے، اور اسی لیے وہ ذہنی مریضہ بن رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم تیاری کر لو، ہم کل صبح سیالکوٹ کے لیے نکلیں گے۔ 2-2.5 گھنٹے کا راستہ ہے، زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا۔ اس کے چہرے پر خوشی نظر آنے لگی تھی۔ ہم جب بھی کہیں علاج کے لیے جاتے تو وہ اتنی ہی خوش اور ایکسائٹڈ ہوتی تھی، لیکن 2-4 مہینے کے بعد اس کی امید توڑ جاتی جب علاج کا خاطر خواہ کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوتا، اور پھر وہ دوبارہ مایوسی کے اندھیرے میں کھونے لگتی تھی۔ اس بار اس کے چہرے کی خوشی دیکھ کر میں نے اللہ سے دعا کی کہ کوئی ایسا معجزہ کر دے کہ میرے بیوی امید سے ہو جائے اور اس کے چہرے سے یہ خوشی کبھی ختم نہ ہو۔ اگلی صبح ہی میں شہناز کے ساتھ اس اسپتال میں پہنچ گیا جس کا پتہ محمود نے دیا تھا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ چھوٹا سا ہسپتال ہے اور یہاں صرف بانجھ عورتوں کا ہی علاج ہوتا ہے، دوسرا کوئی مریض اس ہسپتال میں نہیں آتا۔ یہ سن کر تو مجھے اور تسلی ہوئی کہ اگر ایک ہی چیز کا اسپتال ہے تو یقیناً علاج بھی بہت تسلی بخش ہوتا ہوگا۔ اور پھر محمود نے بھی کافی تعریف کی تھی کیونکہ اس کی اپنی بہن کو یہی شفا ملی تھی۔ میں اور میری بیوی اپنی بار کی انتظار کا بیٹھے تھے کہ ہمیں ٹوکن دیا گیا تھا، اور تقریباً 1.5 گھنٹے بعد جا کر ہمارا نمبر آیا تھا۔ یہاں رش بہت زیادہ تھا اور سبھی عورتیں شہناز جیسی تھیں۔ کچھ عورتوں سے شہناز باتیں کرنے لگی تو اسے تھوڑا سا حوصلہ ملا کہ باقی سب بھی علاج کی وجہ سے آئی تھیں، اور سبھی تعریف کر رہی تھیں کہ یہاں کے ڈاکٹرز بھی بہت اچھی طرح مریضوں سے پیش آتے ہیں اور علاج بھی بہت اچھا کرتے ہیں، بس علاج کافی مہنگا ہے۔ پیسوں کی پرواہ مجھے یا شہناز کو بالکل بھی نہیں تھی، کیونکہ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ میرا اپنا بہت بڑا کاروبار تھا، اگر کسی چیز کی کوئی کمی تھی تو وہ تھی اولاد، اسی لیے پیسہ لٹانے کو ہم بھی تیار تھے، اور آج تک بہت سے حکیموں اور ڈاکٹروں کے پیچھے ہم لاکھوں روپے ویسے ہی لٹا چکے تھے۔ باری آنے پر میں اور شہناز دونوں ہی ڈاکٹر کے کمرے میں چلے گئے۔ ایک ادھیڑ عمر ڈاکٹر کمرے میں بیٹھا ہوئی تھی، اور اس نے شہناز کے ہاتھ سے فائل لی اور رپورٹوں کا ڈھیر نکال کر چیک کرنے لگی۔ پچھلے 6 سالوں میں میری بیوی نہ جانے کتنی طرح کے الٹرا ساؤنڈ اور بلڈ ٹیسٹ کروا چکی تھی، وہ سب کے سب اور ساتھ لے آ کر آئی تھی۔ کافی دیر بعد ڈاکٹر نے سر اٹھایا اور کہنے لگی کہ بیوی اتنی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، خیر یہ رپورٹیں بہت ہی پرانی ہو چکی ہیں، اس لیے کچھ نئے ٹیسٹ ہوں گے،
اور پھر آپ کا علاج شروع ہو جائے گا۔ اس ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ دیے اور کہنے لگی کہ آپ ابھی یہ ٹیسٹ کروا لیں، ہفتے بھر بعد رپورٹ ملے گی، تب آ کر مجھے وہ رپورٹ دکھائیں۔ مایوس نہ ہوں، اچھے کی امید رکھیں، جلد ہی آپ کو خوشخبری بھی مل جائے گی۔ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق میں اپنی بیوی کو ہسپتال کی لیبارٹری لے گیا۔ میری بیوی ٹیسٹ کروانے کے لیے اندر ایک مخصوص کمرے میں چلی گئی۔ میں باہر ہی بیٹھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ لیبارٹری میں کوئی جوان لڑکیاں موجود تھیں جو سب سے زیادہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہسپتال میں نہ آئے ہوں بلکہ کسی فیشن شو میں آئے ہوں۔ خیر ڈاکٹرز بھی اسی طرح تیار ہوتے۔ اب تک میں ایسی بہت سے ڈاکٹر کو دیکھ چکا تھا جو حد سے زیادہ مہنگے کپڑے اور جوتے پہنتی تھی اور پرس بھی لاکھوں روپے کا رکھتی تھی، مریضوں سے کماتی تھی اور اتنا ہی تھی۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ لڑکیاں نہ ہی ڈاکٹر تھیں اور نہ ہی مریضہ۔ نہ جانے وہ لیبارٹری میں کیا کر رہی تھی۔ سب کی سب ہاتھ پر ہاتھ رکھے سکون سے بیٹھی تھی۔ کچھ دیر میں انہیں دیکھتا رہا لیکن مجھے ان کی موجودگی کا مطلب سمجھ نہ آیا۔ اور پھر میری بیوی شہناز ٹیسٹ کروا کر واپس آئی اور رپورٹ ایک ہفتے کے بعد ملنی تھی اور جب ہی ڈاکٹر کو دکھائی تھی، اسی لیے ہم لوگوں کے گھروں کے لیے نکل گئے۔ میں نے اپنی بیوی شہناز سے کہا کہ اب تم دن رات دعا کرو کہ یہاں سے ہمیں خوشخبری مل جائے۔ ایک ہفتہ بڑی تیزی سے گزرا۔ میں دفتر کے کاموں میں مصروف رہا کیونکہ میری ہسپتال جانے کے لیے مجھے ایک دن کی چھٹی کرنی تھی اور شہناز تو دن رات دعائیں مانگ رہی تھی۔ پھر وہ 2 دن میں آ گیا اور جب ہمیں ہسپتال جانا تھا۔ ہم نے لیبارٹری سے رپورٹ لی اور ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے۔ ڈاکٹر نے ساری رپورٹس تسلی سے دیکھی اور پھر خود سوچتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ کی بیوی کی رپورٹ میں تو کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے، آپ کا ٹیسٹ بھی کروانا چاہتی ہوں میں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں کچھ چونک گیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں یہ بات احتیاط سے کہہ رہی ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ میں بھی تھوڑی بہت پرابلم ہوئی تو میں آپ کی بیوی کے علاج کے ساتھ ہی آپ کا علاج بھی شروع کر دوں گی اور آپ کو مزید انتظار کی اذیت نہ اٹھانا پڑے گی۔ وہ میری طرف سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ پڑھے لکھے انسان ہیں، میری بات کا مطلب سمجھ سکتے ہیں اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے اور بات بیماری کی نہیں ہے، کبھی کبھی ہمارے ہارمونز بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اسی لیے ٹیسٹ کروانے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں ٹیسٹ کروانے کے لیے راضی ہو گیا کہ شہناز کے ساتھ میرا بھی علاج ہو جاتا تو کم سے کم بچے تو ہوتے۔ ڈاکٹر نے مجھے لیبارٹری بھیج دیا۔ شہناز ڈاکٹر کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ رپورٹ آپ کو جلد ہی مل جائے گی، آپ رپورٹ لے کر واپس آئیے گا، جب تک میں دوسرے مریضوں کو دیکھ لیتی ہوں۔ میں لیبارٹری میں اپنا ٹیسٹ کروانے کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے ایک طرف خاص کمرے میں بھیج دیا۔ میں وہاں اپنے ٹیسٹ کا سیمپل جمع کروا دیا اور باہر نکلنے لگا تو ایک دم سے ہی چونک گیا کیونکہ اس کمرے میں ایک جوان لڑکی اندر داخل ہو رہی تھی۔ مجھے کچھ شرم سی محسوس ہوئی کیونکہ یہ کمرہ مردوں کے لیے تھا، یہاں مردوں کا ہی ٹیسٹ ہو رہا تھا، تو پھر یہ لڑکی اندر کیوں آئی تھی؟ اور شاید اس کا تعلق لیبارٹری سے ہی تھا، اس لیے کسی نے اسے اندر آنے سے نہیں روکا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے انتظار کے بعد مجھے رپورٹ مل گئی اور میں رپورٹ لے کر ڈاکٹر کے کمرے میں دوبارہ پہنچ گیا۔ ڈاکٹر نے رپورٹ دیکھی اور کچھ کہنے لگی کہ آپ کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، میں دونوں کو ہی دوا دے رہی ہوں تاکہ ہارمونز بیلنس ہو جائے اور حمل ٹھہر جائے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں حیران ہوا تھا کیونکہ اب تک ڈاکٹر نے یہی کہا تھا کہ میری بیوی کے پاس حمل ٹھہرنا ناممکن ہے اور اسی لیے تو وہ 2 دن رات پریشان رہتی تھی۔ لیکن اس ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ساری رپورٹس بالکل ٹھیک ہیں، زیادہ مسئلے والی بات نہیں ہے۔ اس نے ہم دونوں میاں بیوی کو کچھ خاص دوائیں لکھی دیں جو حمل ٹھہرانے کے لیے دی جاتی ہیں اور کہنے لگی کہ آپ لوگ پورے 40 دن بعد دوبارہ یہاں آئیں گے اور پھر میں آپ کو دوائیں بدل کر دوں گی، انشاءاللہ آپ کو 3 مہینے میں ہی خوشخبری مل جائے گی۔ میں نے اور میری بیوی نے پابندی سے دوائیں کھانا شروع کر دی تھیں اور پھر آہستہ آہستہ دن گزرتے رہے تھے۔ ہم دونوں ہر روز یہی سوچتے کہ اب ہمارے اچھے دن شروع ہونے والے ہیں، ہمارے گھر میں اولاد آئے گی تو خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ شہناز تو بچوں کے لیے کپڑوں سے لے کر ان کے کمرے کے ڈیزائن تک کے سلیکٹ کرنے لگی تھی
اور ہم دونوں میاں بیوی نے 40 دن تک لگاتار دوائی کھائی تھی۔ شہناز کا چہرہ اب کھلا سا رہتا تھا، وہ مجھے خوش نظر آنے لگی تھی اور اس بات سے مجھ پر بہت ہی اچھا اثر پڑا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑے بھی کم ہو گئے تھے، ورنہ جب بھی شہناز بچوں کی بات کرتی تو ہمارے درمیان بحث شروع ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن اب ہم دونوں کے پاس ایک ہی موضوع تھا کہ بچہ ہوگا تو اس کا نام کیا رکھیں گے۔ 40 دن بعد میں اور میری بیوی ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹر نے بڑی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ وہ ہم دونوں کو دیکھتے ہی پہچان گئی اور پھر پوچھنے لگی کہ ہم نے دوا وقت پر کھائی ہے یا نہیں۔ تفصیلات کے بعد وہ کہنے لگی کہ ایک دفعہ پھر آپ کی بیوی کا ٹیسٹ ہوگا، لیکن اس کے لیے آپ کی بیوی کو یہاں ایک رات رکنا پڑے گا۔ ہم رات کو کچھ دوائیں دیں گے اور پھر صبح میں آپ کی بیوی کا ٹیسٹ ہوگا۔ اور یہ سن کر تو میں پریشان ہو گیا کیونکہ میرے لیے یہاں رکنا ممکن نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے مجھے ایک دن کی دفتر سے چھٹی ملی ہوئی تھی کیونکہ میرے لیے میٹنگز کینسل کرنا بہت ہی بڑی پریشانی کا سبب بنتا تھا۔ ایک رات یہاں رکنے کا مطلب تھا کہ کل کا دن بھی مجھے یہیں لگ جاتا اور پھر میری چھٹی ہوتی۔ میں نے پریشانی سے شہناز کو دیکھا تو وہ کہنے لگی کہ آپ مجھے ایڈمٹ کروا دیں اور چلے جائیں، میں اکیلی رک جاؤں گی، ایک رات کی ہی تو بات ہے۔ لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ شہناز کے گھر والے بھی دوسرے شہر میں رہتے تھے اور میرے گھر والے بھی سب امریکہ میں سیٹل تھے، اس لیے اس وقت کوئی بھی ایسا نہیں تھا جسے میں شہناز کے پاس ٹھہرنے کو کہتا۔ ڈاکٹر نے مجھے تسلی دی اور کہنے لگی کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کی بیوی کا خیال رکھیں گے۔ شہناز بھی کہنے لگی کہ آپ بے فکر ہو کر چلے جائیں۔ ویسے تو شہناز کافی عقل مند اور سمجھدار عورت تھی، اسی لیے مجھے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہتا تھی، لیکن آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اسے کہیں اکیلا چھوڑ کر گیا ہوں۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ جو دوائیں آج رات آپ کی بیوی کو دی جائیں گی وہ بہت ہی زیادہ مہنگی ہیں، اس لیے آپ کو اس کے پیسے پہلے کاؤنٹر پر جمع کروانے ہوں گے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، میں نے پیسے جمع کروائے، اپنی بیوی کا ایڈمیشن بنوایا اور پھر اسے اس کے کمرے میں چھوڑنے کے لیے گیا تو وہیں وہ لڑکی چلی آئی جسے میں نے اس دن لیبارٹری میں دیکھا تھا۔ اسے دیکھ کر میں کچھ چونک گیا اور مسکرا کر کہنے لگی کہ اسے میری بیوی کی دیکھ بھال کے لیے بھجوایا گیا ہے۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ بہت جوان تھی، چہرے سے نہ ہی ڈاکٹر لگتی تھی اور نہ ہی نرسوں جیسی تھی۔ لیبارٹری میں بھی وہ نہ جانے کیا کر رہی تھی، اسے میری بیوی کے پاس کیوں بھیجا گیا تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ جب وہ کہنے لگی کہ یہاں پر جو عورتیں ایک رات کے لیے رکتی ہیں وہ تھوڑی پریشان ہوتی ہیں، اس لیے ہم لوگ ان سے باتیں کرتے ہیں اور ان کی پریشانی کو کم کرتے ہیں، ہمارے ہونے سے انہیں تسلی ہوتی ہے اور علاج آسان ہو جاتا ہے، بس اسی لیے ہمیں یہاں رکھا گیا ہے۔ لڑکی بہت ہی تیز تھی، اس نے میرا چہرہ پڑھ لیا تھا اور خود ہی ہر بات کا جواب بھی دے دیا تھا۔ اس کی بات سن کر مجھے کافی حد تک تسلی بھی ہو گئی تھی۔ کاؤنٹر پر مجھ سے پورے 60,000 روپے وصول کیے گئے تھے اور باقی کا بل ڈسچارج کرتے وقت بننا تھا۔ ظاہر سی بات ہے جب ہسپتال والوں نے اتنے پیسے لیے تھے تو وہ اس طرح کی سہولت تو دے ہی سکتے تھے۔ یہی سوچ کر میں واپسی کے لیے نکل آیا تھا۔ اب مجھے اگلی شام اپنی بیوی کو لینے کے لیے جانا تھا۔ رات ہوئی تو میں نے سونے سے پہلے اپنی بیوی کو فون کیا، وہ کافی خوش تھی اور اس نے اپنی خیریت بھی دی اور کہنے لگی کہ اسٹاف بہت اچھا ہے، اسے بالکل بھی نہ بوریت ہو رہی ہے اور نہ ہی پریشانی۔ مجھے پوری طرح تسلی ہو گئی تھی۔ اگلے دن میں میٹنگز میں مصروف رہا اور شام سے پہلے ہی ہسپتال پہنچ گیا۔ میری بیوی سفید جوڑا پہنے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی، مجھے دیکھ کر مسکرائی اور کہنے لگی کہ میرے سارے ٹیسٹ ہو گئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوگا، بتاؤ کیا بات ہے۔ میری بیوی کی پہیلیاں بجھوانے کی ویسے ہی بہت عادت تھی، وہ ایک ہی دم مسکرا کر کہنے لگی کہ آپ باپ بننے والے ہیں، میں امید سے ہوں، رپورٹ میں یہی آیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بے یقینی سے اپنی بیوی کو دیکھا جس کے چہرے پر خوشی کے ساتھ ساتھ آنسو بھی تھے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ شہناز تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ ہاں، چاہے تو رپورٹ دیکھ لیں۔ اس نے اپنی الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ میری طرف بڑھائی تو وہ واقعی میں امید سے تھی اور اس خبر نے مجھ میں نئی زندگی پھونک دی تھی۔ میں فوراً اپنی بیوی کے گلے لگ گیا تھا۔ اتنے میں وہ لڑکیاں کمرے میں آئیں اور ہم دونوں میاں بیوی کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ واپس پلٹنے لگیں تو میں فوراً پیچھے ہوا اور اسے شکریہ کہا کہ وہ رک گئی اور میری طرف دیکھنے لگی۔
مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہو۔ میں نے اسے بتایا کہ میری بیوی نے اس کی بہت ہی تعریف کی ہے اور بتایا ہے کہ وہ میری بیوی کا بہت ہی خیال رکھ رہی تھی۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور وہ خاموشی سے باہر چلی گئی۔ شہناز مجھے بتانے لگی کہ رات کو ڈاکٹر کمرے میں آئی تھی اور اس نے مجھے انجیکشن لگایا تھا۔ وہ لڑکی میرے ساتھ ہی تھی اور ہم دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے اور پھر مجھے نیند آ گئی۔ جب میں صبح اٹھی تو مجھے ٹیسٹ کے لیے لے جایا گیا اور الٹرا ساؤنڈ میں ہی پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں، لیکن میں یہ بات آپ کو خود سامنے بتانا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے فون نہیں کیا۔ شہناز کے چہرے پر الگ ہی رنگ چمک رہا تھا اور میں اسے لے کر گھر آ گیا۔ میں نے اسے سر آنکھوں پر بٹھا لیا تھا، بستر سے نیچے قدم بھی نہ رکھنے دیتا تھا۔ گھر میں 2 نوکروں کا مزید انتظام کر لیا تھا اور نوکرانی تو ہر وقت شہناز کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ 9 مہینے بڑی تیزی سے گزر رہے تھے اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب شہناز نے میری بیٹی کو جنم دیا تھا۔ میں نے سارے ہسپتال میں مٹھائی بانٹ دی تھی اور اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا کر اس کے کان میں آذان بھی دیے تھی، لیکن جیسے جیسے میری بیٹی بڑی ہونے لگی تھی اس کے چہرے کے خد و خال بدلنے لگے تھے۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا کیونکہ میری بیٹی میری بیوی کی جیسی نہیں تھی، نہ ہی میرے جیسی تھی، بلکہ میں جب بھی اس کے چہرے پر نظر ڈالتا تو مجھے وہی جوان لڑکی یاد آتی تھی جو ہسپتال میں میری بیوی کے ساتھ ہی تھی، کیونکہ میری بیٹی ہو بہو اس لڑکی کے جیسی ہی تھی، یہاں تک کہ میری بیٹی کی آنکھوں کا رنگ بھی اس لڑکی کے جیسا ہی شہد رنگ تھا، جبکہ میں اور میری بیوی سیاہ آنکھوں والے تھے۔ میری بیٹی سال بھر کی ہوئی تو وہ ہو بہو اس لڑکی کے جیسی ہی رہنے لگی۔ میرے دل میں طرح طرح کے خیال آنے لگے۔ میری بیوی جو اتنے عرصے سے بانجھ تھی وہ مہینے بھر میں ہی امید سے ہو گئی تھی۔ اسے ایک رات کے لیے ہسپتال میں بھی رکھا گیا تھا۔ نہ جانے کیا کچھ میرے دماغ میں چل رہا تھا۔ میری بیوی میرے ساتھ نہیں تھی بلکہ اس لڑکی کے ساتھ رکی تھی۔ کوئی تو بات ایسی تھی جو میں نہیں جانتا تھا، لیکن میری بیٹی کا چہرہ مجھے چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ کچھ غلط ضرور ہوا ہے۔ میں نے کئی دفعہ باتوں میں اپنی بیوی سے بھی بہت کچھ جاننے کی کوشش کی، لیکن میری بیوی کو کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ وہ بس یہی کہتی تھی کہ ہسپتال میں مجھے انجیکشن لگا تھا اور پھر کچھ ہی دیر بعد میں سو گئی تھی۔ جب میرا شک حد سے زیادہ بڑھ گیا تو میں خاموشی سے ایک دن اپنی بیٹی کو لے کر گھر سے نکلا اور ہسپتال پہنچ گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو بنا بتائے اپنا اور اپنی بیٹی کا DNA ٹیسٹ کروایا اور ہفتے بھر کے بعد جب رپورٹس آئی تو میرے سارے شکوک و شبہات پر پانی پھر گیا، کیونکہ وہ میری ہی بیٹی تھی۔ میں نے محبت سے اسے چوما اور اسے اپنا وہم جان لیا۔ مجھے جو کوئی بھی ایسا شخص ملتا جو بے اولاد ہوتا تو میں اسے بخوشی اسی ہسپتال کا پتہ دیتا اور کہتا کہ وہاں پر بانجھ پن کا بہت ہی اچھا علاج ہوتا ہے۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے کہ ایک دن مجھے ہوٹل میں محمود نظر آیا۔ جسے ہی اس کے پاس گیا وہ مجھ سے نظر چرا کر باہر جانے لگا۔ میں نے اسے روکا اور کہا کہ کہاں بھاگ رہے ہو؟ اتنے عرصے بعد ملے ہو، تم دبئی چلے گئے تھے، میری پوری زندگی ہی بدل گئی ہے، آؤ ساتھ بیٹھ کر لنچ کرتے ہیں۔ وہ خاموشی سے میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے اس کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اس کے دن کے بعد وہ میری تو تجھ سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن آج میں ایک بچی کا باپ بن گیا ہوں اور یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے۔ میری بات سن کر محمود خوش تو ہوا اور البتہ نظریں چرانے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کوئی بات ہے کیا، کچھ چھپا رہے ہو تم مجھ سے؟ وہ ایک دم ہی گھبرا گیا اور پھر میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ یار خرم، مجھے معاف کر دے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ہسپتال والے کیسا کھیل کھیلتے ہیں، ورنہ میں تجھے کبھی وہاں پر نہ بھیجتا۔ محمود کی بات سن کر میں حیران ہو گیا اور کہا کہ کیا بات ہے، کچھ تو بتا۔ میں وہاں گیا تھا لیکن میری بیوی کو وہیں سے شفا ملی ہے۔ خرم نے انکار میں سر ہلایا اور کہنے لگا کہ وہاں سے شفا نہیں ملی بلکہ دھوکہ ملا ہے۔ وہ نظریں جھکائے کہنے لگا کہ میری بہن جس کو وہاں سے بیٹی ہوئی تھی، اس کی بیٹی کچھ عرصہ پہلے شدید بیمار ہو گئی اور جب ہسپتال لے جایا گیا تو پتہ چلا کہ اسے کوئی بیماری ہے جس کے لیے بون میرو ٹرانسپلانٹ کیا جائے گا۔ میری بہن نے سوچا کہ وہ اپنی بیٹی کو خود بون میرو دے گی، اس لیے ان دونوں ماں بیٹی کے بہت سارے ٹیسٹ ہوئے اور اتفاقاً میرے بہنوئی کے DNA ٹیسٹ بھی کروا لیا گیا۔ پتہ ہے کہ نتیجہ کیا آیا؟ وہ بچی میری بہن کی نہیں تھی بلکہ کسی اور کی تھی۔ محمود کی بات سن کر
میں سکتے میں آ گیا اور کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ محمود کہنے لگا کہ ہم لوگ بھی بہت پریشان ہوئے اور پھر جب معلومات کی اور اس اسپتال گئے تو پتہ چلا کہ وہ لوگ تو ایک بہت بڑا کھیل کھیل رہے ہیں۔ ٹیسٹ کے نام پر وہ مردوں کے جراثیم حاصل کرتے ہیں اور اس وقت انہیں جوان لڑکیوں کے جسم میں داخل کر دیتے ہیں۔ جوان لڑکیوں جو صحت مند ہوتی ہیں وہ جلد حاملہ ہو جاتی ہیں اور پھر وہ لوگ ایک رات مریضہ کو ٹیسٹ کے نام پر رکھ کر ان جوان لڑکیوں کے جسم سے امپیریو نکال کر مریضہ کے جسم میں ڈال دیتے ہیں۔ بانج عورت کو لگتا ہے کہ یہ اس کا بچہ ہے اور وہ حاملہ ہو گئی ہے، جبکہ دراصل یہ بچہ اس کے شوہر اور اس عورت کا ہوتا ہے جسے ہسپتال والوں نے اس کام کے لیے خریدا ہوا ہے۔ میری بہن کی جو بیٹی ہے وہ میرے بہنوئی اور اس عورت کی ہے جسے میری بہن کی دیکھ بھال کے نام پر ایک رات اس کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ ہم نے یہ بات اپنی بہن کو نہیں بتائی ہے کیونکہ سالوں بعد اس کے پاس جینے کی خوشی آئی تھی۔ محمود روتے ہوئے کہنے لگا کہ یار مجھے معاف کر دے، یہ سب مجھے کچھ ہی عرصہ پہلے پتا چلا، اسی لیے آج تجھے دیکھ کر ہی میں فرار ہونا چاہتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تیرے سامنے بیٹھوں گا تو سچ نہیں چھپا سکوں گا اور تیری خوشی خاک میں مل جائے گی۔ محمود کی باتیں سن کر واقعی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے اپنی اور اپنی بیٹی کا DNA ٹیسٹ کروایا تو، لیکن کبھی بھی نہیں سوچا کہ اس کی ماں میری بیوی نہیں ہوگی۔ میں نے ان دونوں کو کوئی ٹیسٹ نہیں کروایا تھا۔ میری بیٹی ہو بہو اس جوان لڑکی کے جیسی تھی جو اس دن لیبارٹری میں داخل ہوئی تھی۔ یقیناً میرے جراثیم اس لڑکی کے جسم میں داخل کیا گیا تھا اور پھر اسی کے جسم سے امپیریو نکال کر میری بیوی کے اندر ڈالا گیا تھا۔ ہسپتال والے انتہائی بھیانک کھیل کھیل رہے تھے کیونکہ انہوں نے میری بیوی کے ڈسچارج کے وقت پورے 2 لاکھ کا بل بنایا تھا اور میں نے بھی خوشی میں وہ بل ادا کر دیا تھا کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ کچھ ہی دیر محمود کے ساتھ بیٹھ کر میں گھر واپس لوٹ آیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اپنی بیوی کو حقیقت بتا دوں، لیکن جب میں گھر میں داخل ہوا تو میری بیوی ہماری بیٹی عشاء کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ شہناز کے چہرے پر خوشی میں دیکھ کر وہ خوشی سالوں بعد نظر آ رہی تھی۔ اگر میں اس سے یہ خوشی چھین لیتا تو شاید وہ جیتے جی مر جاتی۔ عشاء میری اور شہناز کی بیٹی تھی، یہی بات ہمیں معلوم تھی اور دنیا میں بھی یہی جانتی تھی، اس لیے کسی اور کو سچ بتانے میں نہ ہی کوئی ضرورت تھی اور نہ ہی کوئی فائدہ۔ مجھے دیکھ کر عشاء اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ بھاگتی ہوئی میری طرف آئی اور میں نے اسے گود میں اٹھا کر چوم لیا۔ منظر دیکھ کر شہناز کھل کھلا کر ہنستی تھی اور اس منظر نے میرے گھر کو مکمل کر دیا اور اب کسی سچ کی گنجائش نہیں تھی۔ البتہ میں اپنے دوست کو اس ہسپتال کے بارے میں سب کچھ بتا تو دیا تھا، پر میرا دوست کمشنر تھا اور اس جانتا تھا کہ جلد ہی وہ کوئی لیگل ایکشن لے گا اور اس سے سارے ہسپتال کے عملے کو دھر لیا جائے گا۔ اولاد ایسی چیز ہے جس کے لیے انسان کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ اسی بات کا فائدہ اٹھا کر اپنے کاروبار چمکاتے ہیں اور بھیانک طریقوں سے لوگوں کے جذباتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اسی لیے اس طرح کے لوگوں سے ہوشیار ہیں اور اولاد کے لیے کبھی کسی غلط جگہ کا انتخاب نہیں کرتے۔